Assalamu alaikum everyone. This is Sanam Shah and today we are talking about loss, grief and bereavement. So first of all हम अपने पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं which is loss. Loss basically कहा जाता है नुकसान को. हमारी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें पर्सन्स जिन्हें हम बेहद वैल्यू देते हैं या जिनसे हम बहुत ज़्यादा अटैच हैं उनके खो देने को कहा जाता है लॉस. एंड देयर आर मैनी टाइप ऑफ losses. This could be the loss of a relationship, a friendship, job, property, or anything. Like loss is not just about only death. So there are many kinds of loss and each has its own kind of grief. हमारे ज़िंदगी में जो नुकसानात होते हैं, ग्रीफ बेसिकली कहते हैं गम को, और हर तरह के नुकसान पर हमारा गम करने का जो तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है. हम अगर किसी क्लोज़ वन को खो देते हैं उस पे ग्रीफ करने का, गम करने का जो हमारा तरीका होगा वो टोटली डिफरेंट होगा. अगर हम अपने किसी पेट को खो देते हैं, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस पे ग्रीफ करने का तरीका हमारा बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगा. सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू एंड योर सिचुएशन कि आप किस तरह का ग्रीफ करते हैं, कितना अटैच थे उस चीज़ के साथ. बिकॉज लॉस का और अटैचमेंट का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है. जितना ही आप किसी भी अपनी उस चीज़ से, उस पेट से, उस इंसान से, उस पेरेंट से, बहन भाई से, रिलेशनशिप्स में जितना आप अटैच होगे उतना ही आपको उसका नुकसान और उसकी तकलीफ़ फ़ील होगी. सो इंट्रोडक्शन में भी हमें ये बताया गया है फ्रॉम बर्थ टू डेथ हमें लॉसेस के साथ, नुकसानात के साथ एक्सपीरियंसेस हम सब के डिफरेंट होते हैं. बट देयर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन जो इस दुनिया में किसी चीज़ का नुकसान ना उठाए. वो नुकसान कोई सेपरेशन हो सकती है, कोई आप किसी काम पे, किसी जॉब पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने वहाँ बहुत टाइम अपना दिया है, मेहनत की है, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है और उसके बाद आपको उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता. सो ये भी आपका एक काइंड ऑफ लॉस होगा. Okay, so there are two types of loss, that is actual loss and perceived loss. Actual loss में ये होता है कि लाइक कोई हमें कंफर्म कर देता है कि आपका ये नुकसान हो चुका है, हमें कंफर्मेशन एक मिल जाती है. जबकि परसीव्ड लॉस में ये होता है कि वो हमने खुद से ही समझा होता है, खुद से अंदाज़े लगा लिए होते हैं. लाइक आप किसी फ्रेंड के बहुत क्लोज़ हो, आप रिलेशनशिप में हो और आपको ये फ़ील हो गया है कि अगला बंदा अब मुझ में इंटरेस्ट नहीं वो रख रहा, मैं कहीं इसको खो ना दूँ. या फिर अगर आपका कोई बहुत ही क्लोज़ वन, कोई पेरेंट बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है और आपने ये फ़ील कर लिया है कि इनकी डेथ ना हो जाए, मैं इनको खो ना दूँ. एंड ऐसी बहुत सी बातें हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं. इसको कहा जाता है परसीव्ड लॉस. ओके, सो नाउ वी हैव स्टेजेस ऑफ ग्रीफ. देयर इज़ अ अमेरिकन साइकाट्रिस्ट कुबलर रॉस जो कि अपनी बुक डेथ एंड डाइंग में लिखती हैं कि हर इंसान जो कि अपनी ज़िंदगी में ग्रीफ को फ़ील करता है, वो गम से गुज़रता है, वो इन 5 स्टेजेस से ज़रूर गुज़रता है. दो स्टेजेस आर डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस. समटाइम्स ज़रूरी नहीं कि आप इन 5 स्टेजेस से इस तरह ही गुजरें, लाइक फर्स्ट डिनाइल, देन एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन. नो, फर्स्ट आप डिप्रेस भी हो सकते हैं, देन उसके बाद एंगर आ सकता है, ये सबसे पहले एंगर आ सकता है और उसके बाद. सो वी शुड अंडरस्टैंड दिस कि हर इंसान की ग्रीफ को फील करने का, इन ग्रीफ की स्टेजेस से गुजरने का तरीका अलग अलग होता है. समटाइम्स लोग सबसे पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड देन उसके बाद उनका डिप्रेशन स्टार्ट होता है, एंगर स्टार्ट होता है. तो ये सब स्टेजेस हर पर्सन की डिफरेंट भी हो सकती हैं एंड इट्स रियली नॉर्मल. सो सबसे पहली जो हमारी टाइप है ग्रीफ की वो है डिनाइल. और इसमें हम रियलिटी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते. जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट नहीं करते, उसे अवॉइड करते हैं, उसे इग्नोर करते हैं. जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास ये है, हमारे किसी भी लव्ड वन की डेथ हो जाती है एंड डॉक्टर टोल्ड अस लाइक ही शी इज़ नो मोर, और हम उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करते, उस सिचुएशन से इनकार करते हैं. इसके अलावा बहुत सी ऐसी रूटीन में चीज़ें हो सकती हैं जो कोई हमें आके बताए और हमें इस चीज़ की खुद से कंफर्मेशन ना हो, हम उसको अपनी ईगो में आके या फिर हर्ट होके
اینگر میں آ کے ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، اینڈ اس کنڈیشن کو ہم ڈینائی کہتے ہیں، ریالٹی کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی کنڈیشن کو. اینڈ یہ کنڈیشن کچھ منٹس سے لے کر کچھ منتھس تک بھی جا سکتی ہے، سم ٹائمز ایئرس تک بھی جا سکتی ہے. اٹس ٹوٹلی ڈیپینڈ آن یور سچویشن کہ آپ اس سے کس طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کتنی دیر میں ایکسیپٹ کرتے ہیں. Now we have a second type of grief, that is anger. اینگر میں بیسیکلی ہم سیلف بلیم اور دوسروں کو بہت زیادہ بلیم کرتے ہیں. جیسے ہم نے ڈینائل میں دیکھا کہ ہم ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، اینڈ جیسے ہی ہم ریالٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس بات پہ یقین کرتے ہیں جو ہمیں بہت ہی زیادہ غم اور نقصان اور تکلیف دینے والی ہے، دین ہمارا جو اسٹیج ہے اسٹارٹ آتا ہے وہ ہے اینگر کا، جس میں ہم جو لوگ ہمیں ہمارے لیے وہ نیوز لے کے آئے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت تکلیف دے، ہم ان کو بلیم کرتے ہیں. ہم سم ٹائمز گاڈ کو بلیم کرتے ہیں، لائک میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی یہ کیوں ہوا، میرے ساتھ یہ کیوں ہونا تھا. اپنے انوائرمنٹ، اپنی سراؤنڈنگز اور ہر اس چیز کو ہم بلیم کرتے ہیں جو کہ ہمیں وہ ریالٹی کو ایکسیپٹ کروا رہی ہوتی ہے جس سے ہم بچتے ہیں. بارگیننگ سودے بازی کو کہتے ہیں، اور بارگیننگ کی ایگزامپلس کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہیں کہ جب ہم بہت ہی ہیلپ لیس فیل کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ منتیں مانگ لیتے ہیں خدا سے، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کر دوں گا، میری اولاد ہو جاتی ہے تو میں یہ بانٹوں گا، میری لاٹری نکل آتی ہے تو میں اس سے یہ کروں گا. ان شارٹ بارگیننگ میں جو ہوتا ہے اس میں سامنے والے پرسن کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ میرے لیے کچھ کریں تو میں آپ کے لیے ایسا کر دوں گا. نیکسٹ فورتھ اسٹیج ہمارے پاس آ جاتی ہے ڈپریشن. سو ڈپریشن کین بی اے لانگ اینڈ ڈیفیکلٹ اسٹیج ان دا گریفنگ پروسیس. یہ ایک لمبا عرصہ ہو سکتا ہے غم میں ہمارا اس غم کو محسوس کرنے کا. ڈپریشن میں زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں، روم میں بند کر لیتے ہیں، ان کا کسی سے ملنے جلنے کو دل نہیں کرتا، اپنی فیملی سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ارد گرد کے چاہنے والوں سے کٹ آف کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو وہ اکیلے گزارنا پسند کرتے ہیں. بیسیکلی ڈپریشن وہ اسٹیج ہے جہاں پہ ہم ریالٹی کو کافی حد تک ایکسیپٹ کر چکے ہوتے ہیں اور ہمیں یہ ریئلائز ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ سچویشن یا وہ جو پرسن ہے وہ اب ہماری لائف سے کمپلیٹلی طرح سے جا چکی ہیں. سو اس سچویشن کو فیل کرنا ڈپریشن کہلاتا ہے. اوکے، سو دس از دا لاسٹ اسٹیج آف گریف، ایکسیپٹ کرنا کسی چیز کو. جب ہم ان سب ایموشنز سے گزر جاتے ہیں، ڈینائل، اینگر، بارگیننگ، ڈپریشن، ان سب اسٹیجز سے گزر کے ایٹ دی اینڈ جو ہمارے پاس چیز بچتی ہے وہ ہوتا ہے کسی بھی سچویشن کو، کسی بھی پرسن کو، یا کوئی بھی وہ چیز جس سے آپ ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں یا اس پہ اینگر شو کروا رہے ہوتے ہیں یا اس کی وجہ سے ڈپریشن میں جا چکے ہوتے ہیں. جب آپ ان سب اسٹیجز سے گزر جاتے ہیں دین ایٹ دی اینڈ آپ کے پاس اس کو کسی بھی ججمنٹ کے بغیر ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا. سو اس کو لاسٹ اسٹیج کہتے ہیں گریف کی. جینڈر ڈفرینس ان دا گریفنگ پروسیس. گریفنگ پروسیس میں مین اینڈ وومن کا جو ظاہر اپنے غم کرنے کا طریقہ ہوگا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا. بیکاز مین جو ہیں وہ اپنی پرابلمز بہت کم لوگوں سے شیئر کرنا پسند کرتے ہیں، بہت کم لوگوں سے اوپن ہونا پسند کرتے ہیں. سپوز اگر آپ ایک مین ہیں اور آپ کی فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے یا آپ نے کسی بہت بڑی چیز کا نقصان اٹھایا ہے، بٹ یو نو کہ یو ہیو ٹو ڈو ورک، یو ہیو ٹو فیڈ یور فیملی اینڈ آل دیٹ، یہ سب باتیں ایک مین کے مائنڈ میں ہیں اور وہ ان سب چیزوں کو جانتے ہوئے اپنے اندر خود ہی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کریٹ کرتا ہے. اس کے دل میں جو چیزوں کو لے کے ڈر ہوتے ہیں، خوف ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، سم ٹائمز ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لائف پارٹنر سے ایٹ لیسٹ وہ باتیں شیئر کر لے، بٹ موسٹلی وائف بھی انہیں جج نہ کر لیں اس بات پہ. اس لیے مین جو ہے وہ کسی سے کھل کے اپنی بات شیئر نہیں کر پاتے اور وہ غم کو ظاہر کرنے سے زیادہ اس پہ ایکشن لے کے اس پہ بہت ہی شارٹ ٹائم کا گریف کر کے سچویشن کو ایکسیپٹ کرنا جانتے ہیں. اور سم ٹائمز مین جو ہیں وہ گریف کی سب سٹیجز سے نہیں گزر پاتے. جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گریفنگ میں
اسی طرح وومن کی جو گریف کرنے کا طریقہ ہوگا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوگا. کسی بھی لوڈ ون کی ڈیتھ کے بعد یا پھر ان کی ہی کیئر کر کے، سپوز اگر وہ بیمار بھی ہیں بہت زیادہ، تو ان کی اگر ایک فیمیل کیئر کر رہی ہے اور وہ اس غم میں ہے، وہ اس گریف میں ہے، سو وہ اس کو بھی اس طرح فیل کرے گی کہ اس کی اپنی مینٹل ہیلتھ پہ اور فزیکل ہیلتھ پہ بھی بہت زیادہ اثر پڑے گا مین کے مطابق. اس کے علاوہ فیمیل جو ہے وہ اپنی فیملی سے، اپنے کلوز ون سے، اپنی فرینڈس سے، اپنی بہنوں سے اس بارے میں سپورٹ لینا بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، اور اپنی جو سٹوری ہے ان کے ساتھ جو وہ گزرا ہے واقعہ، اس کو دوبارہ بتا کے ہیلپ لینا پسند کرتی ہیں. بریومنٹ کہا جاتا ہے سوگ کو. سوگ جو کہ کسی بھی لو ون کی ڈیتھ کے بعد، یا ہم کسی ریلیشن شپ میں کھو دیتے ہیں کسی کو، ہمارا ڈیورس ہو جاتا ہے، اس لاس کو، اس بگ لاس کے بعد جو ہمیں سوگ کی ایک اسٹیج سے گزرنا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں بریومنٹ. وین یو گریف، جب آپ غم کرتے ہیں، اٹس اے پارٹ آف دا نارمل پروسیس آف ریئیکٹنگ ٹو لاس. You may experience grief as a mental, physical, social, emotional reaction. Mental reactions میں آ سکتا ہے اینگر، گلٹ فیل ہونا، سیڈنس، یہ آپ کے مینٹل ریئیکشنز میں آ سکتا ہے. فزیکل ریئیکشن میں آپ کی ہیلتھ پہ بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے. سوشل ریئیکشن میں آپ بہت زیادہ لوگوں سے انٹریکٹ ختم کر دیتے ہیں، بالکل اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتی ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا، بات کرنا چھوڑ دیتی ہیں، بیکاز آپ ایک سوگ کی اسٹیج سے گزر رہے ہوتی ہیں. سو اس کو کہتے ہیں بریومنٹ. سو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا، جس میں ہم نے لاس، ٹائپ آف گریف اینڈ بریومنٹ اس کے بارے میں جانا. اگر آپ اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.